اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہرہ انفو چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی اردو شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد مولانا جلال الدین رومی کے علم و حکمت پر مبنی کہانی ہے، جو کسی حد تک ہماری اصلاح میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام تمام وحوش و طیور یعنی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں، کیونکہ بنی آدم کی زبان تو کھانے پینے اور فریب و دغا کے دھندے ہی میں لگی رہتی ہیں۔ ممکن ہے حیوانات اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ اور تدبیروں پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال خام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے پنہاں ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا ہی سے رجوع کر۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے اسی قدر وہ ضد کرتا جاتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی بات کرتا ہے۔ اس نے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور مہر و محبت سے بعید ہے۔ آپ کو حق تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا اور نور بصارت بخشا ہے۔ کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل و خرد کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ حق کے تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال خام سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے اجازت تو فرما دی ہے اور تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی شیطان مردود نے تجھے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا۔ اور آخر میں سوائے ندامت
تو پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس بات نے اس نوجوان کے دل پر اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، بہت بہتر، میں تمام جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور ہی سکھا دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولیاں کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ خادمہ نے باہر پھینک دیا۔ اسی وقت مرغ پھڑپڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانہ دن کا بھی چگ کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغے نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، ذرا صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیوں، یوں خدا تجھے بے کوشش اور مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، ابے تو بڑا چلاک اور فریبی ہے، تو نے کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے تو ازلی جھوٹا ہے، سچائی تیرے مقدر میں نہیں۔ مرغ جھوٹا نہیں، بڑا باخبر تھا۔ اس نے جواب دیا، یار تو خام خواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہوگا۔ نوجوان لپکا ہوا گیا اور اونٹ کے بھی بازار میں لے جا کر دام وصول کر لیے۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے ہی میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہ مخواہ ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، لیکن ابھی تک تو کوئی آفت آئی نہیں۔ تیسرے دن کتے نے گھرا کر مرغ سے کہا، ابے او زمانے بھر کے کذاب، کب تک کاٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے گا؟
تو بڑا ہی فریبی نکلا۔ آخر تجھے جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ مرغ نے کتے کی یہ جھاڑ سن کر کہا، یار جانی، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں، لے اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بھیج دیا اور اس نقصان سے بچ کر جی میں بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، ابے او جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے بھی یہ نہ سوچا کہ تیری یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو کہتا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا۔ غلام کہاں مرا؟ مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا، آقا اس غلام کو نہ بھیجتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ بہرحال جس نے اسے خریدا وہ اب اپنے نصیبے کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی۔ لیکن اب تو خوش ہو جا کہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ یقیناً مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ جسم و مال کا زیاں جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات زر و مال خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس قدرت الہی کے رازوں سے جاہل ہے کہ یہاں اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ اگر وہی مال اپنی جان پر سے صدقہ کرے تو نقصان فائدہ بن جائے۔ خیر، اب تو قصہ ہی تمام چاہتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے عدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے والی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ جی بھر جائے گا۔ ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا۔ مال کے نقصان اور اس کے رنج و الم سے محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوائی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر وحشت اثر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم رہا، گرتا پڑتا بدحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر فریاد کی کہ اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال، تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے۔ اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر مڑ دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے، آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا اور بیوقوف آخر میں۔ اس نوجوان نے پھر منت شمارت
سماجت شروع کی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آیا۔ ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ وہی زندہ ہے جو ایمان سلامت لے جائے۔ ابھی پیغمبر خدا کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ نوجوان کا جی متلانے لگا، دل گھبرایا، ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ یکا یک خون کی ایک قے ہوئی۔ وہ قے ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اس وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر لاد کر گھر لے گئے۔ مکان پر پہنچتے پہنچتے اس پر تشنج طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں، کانوں کی لوئیں مڑ گئیں۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو درگاہ الہی میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما، اپنی شان الوحیت کے صدقے میں اسے بخش دے۔ اس نے ہر چند گستاخی اور ضد کی، لیکن وہ نادان تھا، اس پر رحم فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو ہزاروں برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔